ہمارے گھر ہر جمعہ کی رات کو ایک آدمی آتا اور اماں کے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ اماں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا اس بارے میں اپنے ابا کو مت بتانا۔ اس کے جانے کے بعد اماں بہت روتی تھی۔ ایک دن ابا کو شک ہوا تو ابا نے اماں کو بہت مارا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ آدمی کون ہے، لیکن ابا کہتے تھے وہ آدمی غلط ہے۔ مجھے اپنی اماں سے نفرت ہو گئی تھی۔ ایک رات وہ آدمی اماں کے کمرے میں گیا تو میں بھی پیچھے چھپ کر چلی گئی۔ وہاں یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی، وہ آدمی تو اماں کا۔ میں حیرت سے کمرے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے اماں کی حالت دیکھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اس آدمی کا اور میری اماں کا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ میں نفی میں سر ہلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اماں میرے پیچھے تھی، مجھے بار بار کہہ رہی تھی اپنے ابا کو مت بتانا، لیکن میں کیا بتاتی اماں کے بارے میں، جس حالت میں اماں کو دیکھ چکی تھی۔ اس کے بعد میرے پاس الفاظ ہی نہیں تھے اماں کو کچھ کہنے کے۔ میں غصے میں اماں کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت ابا گھر آ گئے۔ اماں کی حالت دیکھ کر، پیچھے کھڑے اس آدمی کو دیکھ کر ابا نے اماں کو وہیں۔ میرا نام مشال ہے، میری عمر 17 برس ہے، میں ایک ہی بہن تھی۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تھا اپنے اماں ابا میں بہت پیار دیکھا۔ اماں ابا کے سوا میں نے اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں دیکھا۔ اماں ابا کے سامنے ان سے بہت محبت سے پیش آتی تھی، ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ لیکن ابا کے جانے کے بعد اماں کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی عورت ہے جو ابا سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہے۔ اماں کو اصل میں ابا سے کس قدر نفرت تھی یہ میں ہی جانتی تھی، لیکن کبھی میں نے ابا کو نہیں بتایا تھا کہ اماں کو ابا سے نفرت ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی اماں ابا میں لڑائی جھگڑا ہو۔ وقت گزرنے لگا۔ ہر جمعہ کی رات کو بچپن سے ہی میں دیکھتی آئی تھی اماں مجھے جلدی سلا دیتی تھی، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی اپنی مرضی کرتی، اماں کی بات تک نہیں سنتی تھی۔ اسی بات پر اماں کو غصہ آتا تھا، یا تو اماں مجھے کمرے میں بند کر دیتی تھی یا پھر سلا دیتی تھی۔ لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے میں دیکھ رہی تھی جمعہ کی رات کو مجھے ایسا لگتا تھا ابا کے آنے سے پہلے بھی گھر میں کوئی آتا ہے۔ پہلے تو میں نے دھیان نہیں دیا، لیکن اماں کی نفرت ابا کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کوئی تو وجہ تھی، ورنہ یوں ہی اماں بلا وجہ ابا سے نفرت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ابا تو بہت محبت کرتے تھے اماں سے۔ میری اماں بہت حسین اور جوان نظر آتی تھی، لیکن ابا ان کی نسبت اتنے حسین نہیں تھے اور بہت محبت بھی اماں سے کرتے تھے۔ اس رات میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب کمرے سے باہر نکلی تو اماں کسی کو گھر سے باہر بھیج رہی تھی۔ میں نے جا کر اماں سے پوچھا یہ کون تھا؟ میری بات سن کر اماں غصے میں کہنے لگی اس سے تمہیں مطلب نہیں ہونا چاہیے، گھر میں کون آتا ہے کون نہیں آتا۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا میں رات کو ابا کو بتا دوں گی، لیکن ابا نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ اس بارے میں ابا سے ذکر مت کرنا، ورنہ اپنی حالت کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ کیوں چاہتی ہو اپنی آخری عمر میں تمہاری اماں کو طلاق ہو جائے؟ ان کی طلاق والی بات سن کر میں نے تو توبہ کر لی کہ میں ابا کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ جب ابا گھر آئے تو بہت اچھے موڈ میں تھے، اماں سے بہت محبت سے بات کر رہے تھے۔ میں نے اماں کو کہا ابا بہت محبت کرتے ہیں نا آپ سے؟ اماں سمجھ گئی تھی، اماں کو بتا رہی ہوں وہ آدمی کیوں آیا تھا۔ اماں گھبرا گئی، لیکن ابا ان کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ابا ایسے ہی تھے، اماں کو ذرا سا بھی کچھ ہو جاتا تو پریشان ہو جاتے تھے۔ ابا کو کبھی میری اتنی فکر نہیں ہوئی تھی جتنی اماں کی ہوتی تھی۔ میں رات کے وقت کمرے میں اکیلی پڑی ہوئی تھی، میری کوئی دوست نہیں تھی۔ میں اس آدمی کے بارے میں سوچ رہی تھی، نہ جانے وہ کون تھا، وہ ہمارے گھر کیوں آتا تھا، آخر اس کے آنے کی کیا وجہ تھی۔ یہ سوچ سوچ کر میں پاگل ہو چکی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میری ماں اچھی عورت نہیں، وہ میرے ابا کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اگلے دن جب میں کالج سے واپس آ رہی تھی تو اچانک ہی میری نظر اس آدمی پر پڑی جو چلتا ہوا ایک گھر کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ میں بس جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے اور ہمارے گھر کیوں آتا ہے۔ میں اس کے گھر کے دروازے تک گئی مگر اندر نہ جا سکی۔ واپس گھر آ گئی۔ اماں پریشان ہو کر مجھ سے پوچھنے لگی
اتنی دیر کہاں لگا دی؟ میں کب سے پریشان ہوں۔ میں نے نفرت بھری نگاہوں سے اماں کی طرف دیکھا۔ اماں مجھے کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ اب میں اماں کو کیا بتاتی؟ میں ان کے بارے میں کیا کچھ جان چکی ہوں؟ مجھے تو نفرت ہوتی تھی۔ آخر اماں ہر رات جمعے کی رات کو اس آدمی کو کیوں بلاتی تھی؟ آج بھی جمعہ تھا۔ جب رات کو وہ آیا تو میں بھی دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے اندر سے اس کے غصے میں بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نہ جانے کیوں وہ اماں پر چلا رہا تھا۔ کافی وقت بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ کمرے سے آیا۔ مجھے دیکھتے ہی غصے میں وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ پہلی بار میں نے اسے نظریں ملائی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا۔ تھوڑی دیر بعد اماں کمرے سے باہر آئیں۔ نہ جانے وہ کون تھا تو اماں کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو چکی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا اماں یہ کون ہے؟ وہ آدمی یہاں پر کیوں چلا رہا تھا؟ میری بات سن کر اماں کہنے لگی جاؤ تم اپنے کمرے میں، ابا سے اس بارے میں بات نہ کرنا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ اماں ہر بار ایسے ہی بات بدل دیتی تھی۔ میں نے غصے میں کہا مجھے بتائیں آخر چل کیا رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ ابا کو دھوکہ دے رہی ہیں؟ اماں غصے میں کہنے لگی بکواس بند کرو۔ ایک اشارے سے تم خود سے ہی ساری کہانی بنا لو گی کہ میں تمہارے باپ کو دھوکہ دے رہی ہوں۔ اماں نے مجھے چلا کر کہا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے غصے میں کہا آپ ابا سے نفرت کرتی ہیں، یہ بات تو سچ ہے۔ پھر اس آدمی کے ساتھ بھی تو آپ کا کوئی تعلق ہوگا جس بارے میں آپ بتا نہیں رہی، چھپ چھپ کر ملتی ہیں۔ اگر شک نہ کروں تو اور کیا کروں؟ میں نے چلا کر کہا۔ اماں نے غصے میں میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا اور کہا آج کے بعد ایسی کوئی بکواس مت کرنا۔ اگر تم نے اس بارے میں اپنے باپ کے سامنے کسی قسم کا کوئی بھی ذکر کیا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے نفرت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں مجھ سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ لیکن اگلے دن جو ہوا اس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ صبح صبح ابا کی چلانے کی آواز آنے لگی۔ میں نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تو ابا غصے میں اماں پر چلا رہے تھے، چیختے ہوئے پوچھ رہے تھے وہ گھٹیا آدمی آیا تھا کیا؟ یہاں پر میری ماں گھبرائی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ اچانک سے ابا نے اماں کے منہ پر تھپڑ رسید کیا تو اماں فرش پر گر گئی تھی۔ میں نے ابا کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ آج سے پہلے تو کبھی ابا نے اماں سے اس انداز میں بات نہیں کی تھی جیسے آج کر رہے تھے۔ غصہ ان کی آنکھوں سے ٹپک رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ابا کو اماں کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے۔ اماں اس آدمی کے گھر جاتی ہیں، اس وجہ سے ابا ایسا کر رہے ہیں۔ اچانک سے ابا کی نظر مجھ پر پڑی تو ابا غصے میں میری طرف آئے، چلاتے ہوئے کہنے لگے اس گھر میں میری غیر موجودگی میں کون آتا ہے؟ میں نے اماں کی طرف دیکھا۔ اتنی مار کھانے کے بعد بھی ان کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ وہ مجھے آنکھیں نکالے منع کر رہی تھی کہ بتانا مت۔ ابا نے پھر سے چلا کر پوچھا تو میں ڈر گئی۔ آج سے پہلے میں نے زندگی میں ابا کو اس طرح غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ مگر وہ سب کچھ سچ بتا دیتی تو ابا نے تو مجھے بھی اماں کے ساتھ ساتھ جان سے مار دینا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، ابا کو یقین دلایا ان کی غیر موجودگی میں کوئی بھی نہیں آتا۔ میری بات سن کر ابا غصے میں اماں کو دیکھ کر کہنے لگے اگر ایسا ہوا تو میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ تم نے مجھے کہا تھا تم شادی کے بعد اس انسان سے ہر تعلق ختم کر لو گی، مگر ابھی تک اس گھر پر بلا کر ملتی ہو۔ اپنے شوہر کی بات رد کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ ابا غصے میں باہر چلے گئے۔ میں پریشانی کے عالم میں اماں کو دیکھتی رہی۔ ابا کے جاتے ہی اماں نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے، اٹھ کر کمرے میں چلی گئی اور غصے میں خود کو کہنے لگی یہ کیا سمجھتے ہیں میں اس شخص سے تعلق توڑ دوں گی جو میری کل کائنات ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں۔ اماں کی بات سن کر مجھے حیرانگی ہوئی تھی۔ اماں ابھی بھی اس شخص کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ اماں کا رویہ دیکھ کر مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کاش میں اماں کے بارے میں ابا کو بتا دیتی۔ ابا جو اگر معلوم ہوا تو ابا کو مجھ سے بھی اعتبار اٹھ جائے گا۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی۔
ابا مجھ پر بھی یقین نہ کریں، اماں کی وجہ سے اب مجھے اماں سے بہت نفرت ہو گئی تھی۔ میں اماں سے دور دور رہتی تھی، ابا سے ڈر لگتا تھا۔ لیکن مجھے ایک رات کمرے میں تھی، قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ابا کو رات کو کافی دیر سے آتے تھے، لیکن اس وقت کون آ گیا تھا؟ میں کمرے سے باہر نکلی تو اس آدمی کو اماں کے کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر حیران ہوئی۔ اماں تو لگ رہا تھا شاید سو گئی ہوں گی، اس وجہ سے اس آدمی کو منع کر دیا کہ کمرے کا دروازہ بند نہ کرے۔ اس وجہ سے اس آدمی نے کمرے کا دروازہ بند نہ کیا۔ میں جلدی سے ان کے پیچھے گئی، دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اندر سے آنے والی آوازیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ایک دم سے دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ سامنے اماں کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، رونے کی وجہ سے آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ وہ آدمی اماں کو ساتھ لگائے چپ کروا رہا تھا، بار بار اماں کو کہہ رہا تھا، میں بھلا تم سے کوئی تعلق توڑ سکتا ہوں؟ اماں کی حالت رونے کی وجہ سے بہت بری ہو چکی تھی، لیکن مجھے اماں پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کس حق سے اس آدمی کے ساتھ چپک رہی تھی؟ میں جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب اماں کو معلوم ہو گیا تھا، میں نے ابا کو بتا دینا ہے۔ اب میں خاموش رہنے والی نہیں تھی، باہر غصے سے نکلی۔ اماں میرے پیچھے پیچھے آئیں۔ اچانک سے ابا گھر میں داخل ہوا۔ ابا کبھی مجھے دیکھتے اور کبھی اماں کو، کبھی پیچھے کھڑے اس آدمی کو۔ اماں کی حالت بہت بری ہو گئی تھی، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ اماں کی حالت دیکھ کر اچانک سے ابا اماں کے پاس آئے، اماں وہیں گر گئی۔ ابا اماں کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، اماں کانپ رہی تھی، ان کا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ میں نے انہیں ہاتھ لگایا تو ان کا جسم بے جان ہو رہا تھا۔ وہ آدمی اچانک سے آیا، اماں کو اٹھانے لگا، انہیں سینے سے لگا لیا۔ ابا پیچھے ہو گئے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے آج معلوم ہوا تھا کہ اماں کے ساتھ کیا رشتہ تھا اس کا۔ اماں کے انتقال کے چند دن بعد ابا میرے کمرے میں آئے۔ میں نے ابا سے پوچھا، وہ اماں کا بھائی تھا، لیکن یہ سب کیا تھا؟ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ ابا مجھے کہنے لگے، میں تمہاری اماں سے محبت کرتا تھا، بہت چاہتا تھا تمہاری اماں کو، لیکن مجھے رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ ہماری بہت گہری دشمنی ہو گئی تھی۔ اس آدمی کو میری بہن سے محبت ہو گئی تھی، وہ بھی شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری بہن کو بھگا لیا۔ مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میری بہن مر گئی۔ میں نے تمہاری ماں کے ساتھ وہی کیا۔ ان پر میری بہن کے قتل کا الزام آ گیا، اس وجہ سے وہ کچھ نہ کر سکے۔ تمہاری ماں بھی مجھ سے محبت کرتی تھی، اس وجہ سے میرے ساتھ خوش رہنے لگی۔ میں نے اسے کہا تھا، اگر تم نے اپنے بھائی کے ساتھ تعلق رکھا تو میں تمہیں مار دوں گا، کیونکہ وہ میری بہن کا قاتل تھا۔ اپنے ابا کی بات سن رہی تھی، مجھے حیرانگی ہو رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ابا آپ نے میری اماں کو ان سے دور رکھا، میں نے اماں کو غلط سمجھا تھا۔ اماں بہت روتی رہی تھی اس آدمی کے ساتھ لگ کر۔ ابا نے میرے آنسو صاف کیے، کہنے لگے، یہی غلطی کی زندگی کی جو تمہاری ماں کو ان کے گھر والوں سے دور رکھا۔ ابا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اماں تو تکلیف سہتے سہتے مر گئی تھیں۔